اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ امام مسجد نبویہ شریف فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواز السبیتی حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: زوجین کے لیے نصیحتیں اور محرم کے فضائل۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا فرمان ہے، اور یہ کہ اس نے جوڑے یعنی مرد اور عورت پیدا کیے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہو، میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کا بہترین زاد راہ ہے۔ میرے معزز مسلمانوں، جو چیز دل کو خوشی اور روح کو سکون بخشتی ہے وہ شادی کا رشتہ ہے، اس کے ذریعے ایک نوجوان لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ ایک مضبوط اور شرعی رشتہ بنتا ہے، جس سے ایک خاندان کی بنیاد رکھی جائے اور معاشرتی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر زوجین پر امید ہوتے ہیں، اچھی توقعات رکھتے ہیں، خوشحال زندگی کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں اچھی نسل پروان چڑھے اور محبت و رحمت کے سائے میں پلے۔ اس رشتے میں سعادت اور استحکام کو بڑھانے والی امور میں سے ایک اہم چیز ازدواجی حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ شادی ان لوگوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے جو اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو گھر جو ایمان سے معمور ہوتا ہے، دین کی چھتری تلے آگے بڑھتا ہے، اطاعت کی روشنی میں چلتا ہے، اس کا پھل انشاءاللہ یقیناً اچھا اور بابرکت ہوتا ہے، چاہے اس میں کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ نسل ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں، اور جب برکتیں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ خیر سے بھرپور ہو جاتے ہیں، شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ برکت تب آتی ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور نماز قائم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا بابرکت ہے، اسے چھوڑ دینا ندامت کا سبب ہے، جادوگر یا سست لوگ اسے یاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا، اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو خود کو سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ قرآن حکیم نے ایک قاعدہ بنایا ہے جو آداب اور رویے کو بلند کرتا ہے، روحوں اور رشتہ داروں کو قریب کرتا ہے، جس سے محبت کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ہے بھلے انداز میں تعلق نبھانے کا طریقہ۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت کرو، یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ حسن معاشرت کا مطلب ہے اچھی بات کرنا، اچھے کام کرنا، معاملات میں نرمی برتنا، خرچ میں وسعت دینا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، نرم روی اختیار کرنا، خوشی دینا، معاف کر دینا، تحمل اختیار کرنا، غصے پر قابو پانا، جھگڑوں سے دور رہنا اور صلح صفائی کو سرد مہری پر ترجیح دینا۔ بھلے طریقے سے نبھاؤ میں رازوں کو محفوظ رکھنا اور اختلافات کو ظاہر نہ کرنا، جاسوسی سے بچنا اور اس کے اسباب کو روکنا بھی شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جاسوسی نہ کرو
یعنی برائیوں کی کھوج نہ لگاؤ اور پردے کی چیزوں کو ظاہر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں کی چھان بین کرنے یا ان کے پیٹوں کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بدگمانی ازدواجی زندگی کی بدترین آفت ہے جو بغیر کسی واضح ثبوت کے الزام تراشی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر شکوک و شبہات محبت اور نفرت کا محور بن جاتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھا جائے، چھوٹے مسائل کی گہرائی میں نہ جایا جائے، معمولی باتوں سے بلند ہو کر بڑی باتوں پر توجہ دی جائے۔ ازدواجی زندگی میں کچھ چیلنجز اور اختلافات آتے ہیں جو اس کی خوشی کو ادھورا کرتے ہیں، مگر سمجھدار جوڑے ان مسائل کو بیٹھ کر حل کرتے ہیں، گھرانے کی مضبوطی کو ترجیح دیتے ہیں، نفس کی خواہشات سے بالا تر رہتے ہیں۔ یہ بات لازماً سمجھ لینی چاہیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی شیطانی وسوسے میں سے ہے جو خاندان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی انسان عیب اور کمی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی حکمت سے کام لیں تو عیوب کو اچھے طریقے سے نرم باتوں اور اعلیٰ ادب کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ تہمت لگانے کے بجائے اشاروں میں بات کرنا اور تعریف کے ساتھ محبت کے جذبات کو زندہ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی کو جو چیزیں خطرے میں ڈالتی ہیں ان میں سے ایک تقابلی موازنہ ہے، جس میں جوڑے ایک دوسرے کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ظاہری شکل و صورت اور معاملات کے حوالے موازنہ کرتے ہیں، جس سے بیوی کی نظر میں میاں کی قدر گھٹتی ہے اور شوہر کی نظر میں بیوی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سوشل میڈیا کے استعمال میں تقوی اختیار کیا جائے، ان کے سبب سامنے آنے والی لغزشوں سے بچا جائے۔ جوڑوں کو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ گھرانے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ بات عورت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اے لوگو، یاد رکھو کہ ایک چھوٹا سا سرپرائز یا ایک تحفہ زندگی میں خوشی پیدا کر سکتا ہے، محبت اور الفت کو زندہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں تحفے دو تاکہ محبت بڑھے۔ مسکراہٹ بھی تحفے کی مانند دل اور روح پر اثر کرتی ہے، اس لیے میاں بیوی اسے نہ بھولیں۔ یہ دلوں کے دروازے کھولتی ہے اور بغض و کینہ کو دور کرتی ہے، پھر یہ صدقہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا اور خوب بنایا، جس نے تقدیر مقرر کی اور ہدایت دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے خوبصورت نام اور بلند صفات ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے نور، رحمت اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحابہ پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کی ترغیب دی اور فرمایا، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 9ویں محرم کے ساتھ 10ویں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر رحمت نازل فرما۔ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم ان سے راضی ہو جا، تمام آل و اصحاب سے بھی راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور احسان کے ساتھ راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے اللہ، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے اقوال و اعمال کا سوال کرتے ہیں، جہنم اور اس کے قریب کرنے والے اقوال و اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر کی ابتدا، اس کا اختتام، اس کی جامعیت، اس کا اول اور آخر، اس کا ظاہر اور باطن مانگتے ہیں۔
جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، ہمیں فتح عطا فرما اور ہمارے خلاف دوسروں کو فتح نہ دے، ہمارے لیے تدبیر فرما اور ہمارے خلاف تدبیر نہ فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما، جو ہم پر ظلم کریں ان پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کے خاتمے سے، تیری اچانک پکڑ سے اور تیرے ہر قسم کے غضب سے۔ اے اللہ فلسطین پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے تو اس سے بخوبی واقف ہے اور اسے دور کرنے پر قادر بھی ہے۔ اے اللہ ان سے یہ مصیبت دور فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، ان کی آزمائش زدہ لوگوں کو عافیت دے، ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے لیے مددگار اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں تو انہیں سواری عطا فرما، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما، بے لباس ہیں تو انہیں لباس عطا فرما، مظلوم ہیں تو انہیں ظالم صہیونیوں پر فتح عطا فرما۔ اے طاقتور، اے عزیز، اے زندہ، اے قیوم، تیری رحمت سے ہم فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملہ درست فرما اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین کو وہی توفیق عطا فرما جو تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما، اس کے عمل کو اپنی رضا کے مطابق بنا، اس کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو کتاب پر عمل کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔